اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربهم یعدلون۔ سورۃ الانعام مکی صورت ہے، نزول میں 55 نمبر پر ہے، سورۃ الحجر کے بعد نازل ہو چکا ہے۔ اس سورت کو سورۃ الانعام اس لیے کہا جاتا ہے کہ آیت نمبر 136 میں مشرکین کے عمل کا تذکرہ ہے کہ وہ اپنے جانوروں میں غیر اللہ کے لیے حصے مقرر کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس سورت کو مسمى کیا انعام کے ساتھ۔ اس کو کہا جاتا ہے تسمیۃ الکل باسم الجز۔ سورۃ الانعام تک پہلا حصہ مکمل ہوا قرآن مجید کا، جس کے اندر بنیادی مضمون ذکر تھا خالقیت کا، کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اور سورۃ الانعام سے لے کر سورۃ الکہف تک دوسرا مضمون شروع ہوگا، جس کا بنیادی مضمون ہے المربی لکل شیء هو اللہ، کہ ہر چیز کا تربیت کرنے والا، ہر چیز کا پرورش کرنے والا اللہ ہے۔ کیونکہ خلق مقدم ہوتے تربیت پر، اس لیے سب سے پہلے خالقیت کے مسئلے کو ذکر کیا۔ ربط اسمی یہ ہے کہ سورۃ المائدہ میں فرمایا وَإِنزِلَ عَلَيْكُمْ مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اللہ تم پر آسمان سے مائدہ نازل فرمائیں گے۔ لیکن یہ نزول مائدہ مشروط ہے بالشرط، وہ شرط یہ ہے اللہ تجعلوا لغیر اللہ نصیبا منہ، کہ تم اپنے فصلوں میں غیر اللہ کے لیے حصے مقرر نہیں کرو گے۔ اگر تم نے یہ شرط مان لیا تو اللہ کے طرف سے تم پر مختلف قسم کے انعامات نازل ہوں گے۔ ربط معنوی یہ ہے کہ ماقبل صورت میں شرک فعلی پر تردید تھی شروع میں، اور آخر میں شرک اعتقادی پر تردید تھی۔ یہاں پر اس کے برعکس ہے، یعنی شروع میں شرک اعتقادی پر تردید ہے اور پھر آخر میں شرک فعلی پر تردید ہے۔ یا ماقبل صورت میں شرک پر رد ہوا تفصیلاً، یہاں پر اثبات التوحید ہے تفصیلاً۔ یا ماقبل شرک اعتقادی کی تردید ذکر ہو گئی لیکن بغیر دلائل کے، یہاں پر اس پر دلائل بھی موجود ہے۔ یا ماقبل سورت کے آخر میں فرمایا للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کے اختیارات اللہ کے پاس ہے۔ اب فرماتے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، جب ہر چیز کے اختیار اللہ کے پاس ہے تو صفات کارسازی بھی صرف اللہ کے لیے ثابت ہے، کسی اور کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وجوہات ان دونوں صورتوں کے آپس میں روابط سے متعلق موجود ہے۔ جو تفسیر دیکھنا چاہتا ہے فلیراجع الی سمت الدرر، سمت الدرر کو دیکھیے، اس میں تفصیل کے ساتھ یہ روابط موجود ہے۔ سورت کے امتیازات، یعنی وہ کون کون سے مضامین ہیں جو اس صورت میں ہے اور پورے قرآن مجید میں کسی اور صورت میں نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے امتیازات السورہ۔ یہ صورت ممتاز ہے ادلہ عقلیہ کی کثرت پر، اس میں جو عقلی دلائل ہے یہ بہت زیادہ موجود ہے۔ اس طرح یہ صورت ممتاز ہے شرک کی تردید پر مع الدلائل۔ یہ صورت ممتاز ہے عقبات ستہ کے بیان پر، وہ چھ امتحانات جو ہر موحد پر آئیں گے وہ اس صورت کے اندر ذکر ہے۔ اسی طرح یہ صورت ممتاز ہے مشرکین کی اقسام پر رد کرنے کی وجہ سے، مشرکین بالعباد الصالحین، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالجن، مشرکین بالکواکب۔ یہ صورت ممتاز ہے اس پر کہ یہ صورت پورا نازل ہوا اور 70,000 فرشتے اس کے ساتھ اترے تھے، کلہم یہللون ویسبحون، سب اللہ کے تعریف اور حمد بیان کرتے تھے۔ اسی طرح یہ صورت ممتاز ہے ابراہیم علیہ السلام کے تقریر پر، کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک عجیب انداز سے اپنے قوم کو سمجھایا تھا۔ دعوی صورت
رد شرک اعتقادی مفصلاً مال اقسام شرک اعتقادی اور اثبات التوحید۔ اس صورت کے اندر شرک اعتقادی کی تردید ہے تفصیلاً، اور ساتھ ساتھ شرک اعتقادی کے اقسام بھی ذکر ہے اور مسئلہ توحید بھی ذکر ہے۔ صورت دو حصوں پر منقسم ہے۔ اول حصہ آیت نمبر 118 تک ہے، اس میں رد ہے شرک اعتقادی پر، اور دوسرا حصہ آیت نمبر 118 سے لے کر آخر تک اس کے اندر رد ہے شرک فعلی پر۔ اس صورت کے اندر شرک اعتقادی کی تردید ہے بمع ان کے اقسام کے اور بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سی آیات ہے جس سے شرک اعتقادی کی تردید ثابت ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات کسی غیر میں جانیے، یہ ہے شرک۔ شرک کی ابتداً دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اعتقادی، دوسرے نمبر پر ہے شرک فعلی۔ شرک اعتقادی یہ ہے کہ آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی عالم الغیب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی اس دنیا میں کارساز ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی عبادت کے لائق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی مشکلات میں، حاجات میں دعا و پکار کے لائق ہے۔ یہ ہے شرک اعتقادی۔ اور شرک فعلی یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کریں، منت کریں، یہ ہے شرک فعلی۔ شرک اعتقادی کی بنیادی طور پر چار قسمیں ہیں۔ نمبر ایک شرک فی العلم، نمبر دو شرک فی التصرف، نمبر تین شرک فی العبادت، نمبر چار شرک فی الدعا۔ شرک فی العلم یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ غیر اللہ کے بارے میں یہ ہو کہ یہ میرے چھپے ہوئے چیزوں کو جانتا ہے، یہ ہے شرک فعلی۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا، یہ ہے شرک۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے خاص کر سورۃ الانعام میں اس شرک کی تردید کی ہے بہت ہی اچھے اور خوب انداز کے ساتھ۔ سب سے پہلے آیت نمبر 3 نکالیے سورۃ الانعام۔ یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون۔ یعلم سرکم، اللہ جانتا ہے، سرکم تمہاری رازوں کو، وجہرکم اور تمہاری ظاہری باتوں کو، ویعلم ما تکسبون، اللہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ انسان کے تین حالات ہوتے ہیں، ایک سر، ایک جہر اور ایک کسب۔ ان تینوں کو اللہ نے ذکر کیا کہ تمہارے سر کو بھی اللہ جانتے ہیں، تمہارے جہر کو بھی اللہ جانتے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آیت نمبر 50 نکالیے سورۃ الانعام، آیت نمبر 50۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی تردید کی ہے بہت ہی اچھے اور خوبصورت انداز کے ساتھ، اور لوگوں کو سمجھایا کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، لا اقول لکم، میں تمہیں یہ نہیں کہتا عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میں غیب کو جانتا ہوں، غیب کو میں نہیں جانتا۔ اسی طرح سورۃ انعام آیت نمبر 59، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ، کہ اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہے، غیب کے خزانے ہیں جس کو اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اسی طرح چوتھے نمبر پر آیت نمبر 73، عالم الغیب والشہادہ، اللہ چھپی ہوئی چیزوں کو بھی جانتا ہے، ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ پانچویں نمبر پر آیت نمبر 80 میں، وسع ربی کل شیء علما، کہ ہر چیز کو میرا رب جانتا ہے، کوئی اور اس کو نہیں جانتا۔ تو پہلے قسم ہے شرک فی العلم، اس کی تردید اس صورت کے اندر ذکر ہے۔
دوسری قسم ہے نفی شرک فی التصرف۔ نفی شرک فی التصرف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس عالم میں متصرف ہے، دنیا کے جتنے امور ہیں اللہ چلاتے ہیں، اللہ کے ساتھ کوئی اور اس امر میں شریک نہیں ہے، یہ ہے شرک فی التصرف۔ قرآن مجید میں کئی آیات میں اللہ رب العزت نے اس شرک کی تردید فرمائی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 13، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وہو یطعم ولا یطعم۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، اغیر اللہ، اے اللہ کے علاوہ، اتخذ ولیا، میں کوئی اور کارساز بناؤ، فاطر السماوات والارض، حال یہ کہ اللہ زمین و آسمانوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہو یطعم ولا یطعم، اللہ لوگوں کو کھلاتا ہے، اللہ کو نہیں کھلایا جاتا، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، سارے لوگ محتاج ہیں۔ تو دنیا میں کسی کو کھلانا کسی کو نہ کھلانا یہ کون ہے؟ یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ دوسرے نمبر پر آیت نمبر 14، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، یقیناً میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ تیسرے نمبر پر آیت نمبر 17 نکالیے، فلا کاشف لہ الا ہو، نہیں ہے کوئی مصیبت کو دور کرنے والا الا ہو، مگر صرف اللہ ہے، مگر صرف اللہ ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 58 میں ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کے خزانے ہیں، متصرف اللہ ہے، کوئی اور متصرف نہیں ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 63 میں، أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، خبردار اسی اللہ کے لیے فیصلے کا اختیار ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، یہی اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب کرنے والا ہے، متصرف اللہ ہے، اس عالم میں کارساز بگڑی بنانے والا صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ ہے نفی شرک فی الدعاء، کہ حاجات میں مشکلات میں صرف اللہ کو پکارنا ہے، کسی اور کو نہیں پکارنا ہے۔ یہ مسئلہ بھی اس صورت کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اولاً آیت نمبر 41 میں، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، بلکہ خاص اسی اللہ کو تم پکارو، جس مصیبت کی وجہ سے تم اللہ کو پکارتے ہو اللہ اس مصیبت کو دور فرمائیں گے۔ تو پکار کا لائق صرف اللہ ہے۔ ثانیاً آیت نمبر 63 میں، قل من ینجیکم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفیا، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے بحر اور بر کے تاریکیوں سے، تم اس ذات کو پکارتے ہو عاجزی کے ساتھ اور آہستہ۔ اسی طرح آیت نمبر 71 میں ہے، قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، اندعو من دون اللہ، اے میں اللہ کے علاوہ پکارو، ما اس کو، لا ينفعنا جو ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتا، ولا يضرنا اور جو ہمیں ضرر بھی نہیں پہنچا سکتا۔ تو پکار کا لائق حاجات میں مشکلات میں مصائب میں صرف اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ ہے نفی شرک فی العبادت، کہ عبادت کا لائق صرف اللہ ہے، کسی اور کی عبادت کرنا یہ شرک ہے۔ اس کی تردید اس صورت کے اندر اولاً آیت نمبر 56 میں ہے، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ۔ اسی طرح ثانیاً آیت نمبر 163 میں، قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا
ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، ان صلاتی، یقیناً میرا بدنی عبادت کرنا، ونسکی، میرا مالی عبادت کرنا، ومحیای ومماتی، میرا جینا اور میرا مرنا، للہ خاص اللہ کے لیے جو تمام مخلوق کا پالنے والا ہے۔ جس طرح اس صورت کے اندر شرک کی 4 اقسام کی تردید کی گئی ہے، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی العبادت اور شرک فی الدعا، اسی طرح مشرکین کی 4 اقسام ہے۔ مشرکین بالعباد الصالحین، وہ مشرکین جنہوں نے نیک بندوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ مشرکین بالملائکہ، وہ مشرکین جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ مشرکین بالکواکب، وہ مشرکین جنہوں نے چاند کو، ستارے کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ اور مشرکین بالجن، وہ مشرکین جنہوں نے جنات کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ ان 4 اقسام کی تردید بھی اس صورت کے اندر ذکر ہے۔ مشرکین بالعباد الصالحین کی تردید ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ ذکر ہوا، آیت نمبر 76 میں ہے، اتتخذ اصناما آلہۃ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، اے میں بناؤ ان بتوں کو معبود۔ انہوں نے نیک لوگوں کے شکل و صورت بنائے تھے، تو فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، آیا میں ان معبودوں کو کہ جو نیک لوگوں کے شکل و صورت ہے ان کو معبود بناؤ۔ دوسرے نمبر پر مشرکین بالکواکب، آیت نمبر 76 میں، لا احب الآفلین، میں ان کو پسند نہیں کرتا جن پر فنا آنے والا ہو۔ یہ جو چاند اور ستارے ہیں ان پر فنا آنے والا ہے، میں ان کو پسند نہیں کرتا۔ تیسرے نمبر پر مشرکین بالجن، آیت نمبر 100 میں، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، انہوں نے جنوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا۔ چوتھے نمبر پر ہے مشرکین بالملائکہ، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ انہوں نے فرشتوں میں سے بعضوں کو اللہ کے لیے بیٹیاں بنائی ہے۔ تو ان 4 اقسام کی تردید ہے مشرکین کی، اور شرک کی بھی 4 اقسام کی تردید ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، المؤذنون اطول الناس اعناق یوم القیامہ، کہ جو مؤذنین ہیں قیامت کے دن یہ لمبے گردنوں والے ہوں گے، یعنی اونچے گردن والے ہوں گے، اور ان پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس وقت وہ شرک کی تردید کرتا ہے اور توحید کی اثبات کرتا ہے۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بے اعتبار العلم، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ دوسرے نمبر پر کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بے اعتبار التصرف، متصرف صرف اللہ کی ذات ہے۔ تیسرے نمبر پر کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بے اعتبار الدعا، مشکلات میں، مصائب میں صرف اللہ کو پکارنا ہے۔ چوتھے نمبر پر کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، بے اعتبار عبادت، عبادت کا لائق ہو صرف اللہ ہے، کوئی اور عبادت کا لائق نہیں ہے۔ جب شرک کی تردید کر دیتا ہے تو پھر کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اور پھر جب توحید کا مکمل طور پر اس بات ہو جائے تو پھر کہتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر رسالت کے اس بات۔ جب توحید اور رسالت دونوں کا اس بات ہو جائے، اب اعمال صالحہ کی طرف ترغیب ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کے طرف آؤ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ پھر آخر میں مسئلہ توحید کو ذکر کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، کیونکہ بنیادی اور مقصودی مسئلہ توحید ہے، اس لیے کہ انہ من اجل البدیہیات، مسئلہ توحید بدیہی مسئلہ ہے، اعتقادی مسئلہ ہے،
اس وجہ سے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس مسئلے توحید کو جا بجا ذکر کیا، بلکہ قرآن مجید کا مضمون اور قرآن مجید کا مقصد اور خلاصہ وہ مسئلہ توحید ہے۔ الحمدللہ الذی، تمام صفات کارسازی ثابت ہے اللہ کے لیے، الذی وہ ذات، خلق السماوات دلیل عقلی، جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض زمین کو، وجعل الظلمات والنور، جس نے پیدا کیا ہے الظلمات اندھیروں کو، والنور اور روشنی کو۔ قرآن مجید میں جہاں پر بھی ظلمات اور نور کا ذکر ہو وہاں پر ظلمات معنویہ مراد ہوتی ہے، سوائے یہاں پر ظلمات حسیہ مراد ہے کہ اللہ نے تاریکیوں کو پیدا کیا، والنور اور روشنی کو پیدا کیا، ثم استبعاد کے لیے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر بھی یہ لوگ دوسروں کو رب کے ساتھ برابر کرتا ہے، یہ عقل سے بعید بات ہے۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلقکم من طین، جس نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، ثم قضا اجلا، پھر اللہ نے فیصلہ فرمایا، اجلاً ایک وقتی مقرر کا، واجل مسمی، اور ایک وقت مقرر ہے، عندہ اس اللہ کے طرف سے، ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو۔ تمترون مریتن سے ہے بمعنی شک، یا میرا سے ہے بمعنی جھگڑا، پھر تم جھگڑتے ہو، پھر تم شک کرتے ہو اللہ کے توحید میں۔ وہو اللہ، وہی اللہ متصرف ہے، فی السماوات و فی الارض، آسمانوں میں زمینوں میں اسی اللہ کا حکم چلتا ہے۔ یعلم سرکم و جہرکم، اللہ جانتا ہے سرکم تمہارے چھپے ہوئے رازوں کو، و جہرکم اور تمہاری ظاہری باتوں کو، وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ اور جو کچھ تم اعضاء سے کرتے ہو، وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ زجر اور نہیں آتی ان کے پاس، من آیت کوئی نشانی، من آیات ربہم ان کے رب کے نشانیوں میں سے، الا كانوا عنها معرضین مگر ہے یہ لوگ اس سے منہ موڑنے والے۔ فقد کذبوا بالحق، تحقیق انہوں نے جھٹلایا تھا حق کو، لما جاءہم جب حق ان کے پاس آیا تھا، فسوف یأتیہم ان قریب آئیں گے ان کے پاس، انباء خبر ما اس کا کانوا بہ یستہزئون جس کے ساتھ وہ ٹٹو مذاق کرتے تھے، اس کا خبر اس کا انجام آئے گا ان کے پاس۔ علم یروا آیا یہ لوگ نہیں دیکھتے، کم اہلکنا کتنے ہم نے ہلاک کیے تھے، من قبل ان سے پہلے، من قرن کئی قوم، مکناہم فی الارض ہم نے ان کو آباد کیے زمین میں، ہم نے ان کو زمین میں آباد کیا تھا، زمین میں ان کو جگہ دی تھی، ما لم نمکن لکم وہ جو ہم نے تم کو جگہ نہیں دیے، وارسلنا السماء علیہم مدرارا ہم نے برسا دی ان کے اوپر بارش کو، مدرارن شبدار، مدرارن مسلدار مسلسل، وجعلنا الانہار ہم نے دے دی ان کو نہریں یا بنا دی ہم نے نہریں، تجری جو چلتی تھی من تحت مساکنہم ان کے محلات کے نیچے، فاہلکناہم بذنوبہم بس ہم نے ان کو ہلاک کیا بسبب ان کے گناہوں کا، وانشانا من بعدہم قرنا آخرین اور ہم نے پیدا کیے من بعدہم ان قوموں کے بعد قرنا آخرین دوسرے قوم۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا یا سے جوابات ہے سوالات ثلاثہ کا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ قرآن مجید ایک دفعہ کیوں نازل نہیں ہوئی؟ جواب وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا اگر ہم اتارتے آپ پر کتاب، فی قرطاس کاغذ میں لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ ضرور ان کو وہ چھو لیتے اپنے ہاتھوں کے ساتھ، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا البتہ ضرور کہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین نہیں یہی مگر جادو ہے واضح۔ وقالوا دوسرا سوال اس کا جواب یہ لوگ کہتے ہیں ہم اس کو اس لیے نہیں مانتے یہ بشر ہے، یہ فرشتہ کیوں نہیں ہے؟ جواب وقالوا یہ لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک اس پیغمبر پر فرشتہ اس کے تصدیق کرنے کے لیے کیوں نہیں اتارا گیا؟ جواب وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا بالفرض اگر ہم اتار دیتے فرشتہ، لَقُضِيَ الْأَمْرُ معاملہ نمٹا دیا جاتا،
ثم لا ينظرون، پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ ہم جو فرشتے اتارتے ہیں عذاب کے لیے، اگر پھر بھی یہ لوگ نہ مانتے تو ضرور عذاب نازل ہوتا۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ، اگر ہم فرشتہ کو پیغمبر بنا کر بیچتے تو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اس کو مرد کے شکل میں ہی بنا دیتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور جس چیز میں وہ اب مشتبہ ہے، وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، جس چیز میں یہ لوگ اب مشتبہ ہے تو ہم ان پر اشتباہ ڈالتے۔ جس طرح یہ لوگ اب اعتراض کرتے تو پھر بھی اعتراض کرتے کہ ہمارے نظروں پر جادو ہو چکا ہے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ، ہم اشتباہ ڈال دیں ان پر، مَا يَلْبِسُونَ، جس چیز میں وہ اب مشتبہ ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ، تسلی برائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تحقیق مذاق کیا گیا تھا برسول من قبل کا، کئی پیغمبروں کے ساتھ آپ سے پہلے، فحاق بالذین سخروا منہم، پس نازل ہوا ان لوگوں پر جنہوں نے ٹٹو مذاق کیا تھا ان میں سے، ما وہ عذاب کانوا بہ یستہزئون، جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔ قل سیروا، تخویفی دنیاوی، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، سیروا فی الارض، چلو پھرو زمین میں، ثم انظروا، پھر دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کس طرح ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ قل لمن ما فی السماوات والارض، دلیل عقلی اعترافی، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، لمن کس کے اختیار میں ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، للہ، خاص اللہ کے اختیار میں، کتب علی نفس الرحمہ، لازم کیا اللہ نے اپنے اوپر رحمت، ازرائے تفضلا، حدیث پاک میں آتا ہے سبقت رحمت غضبی، میری رحمت میری غضب پر سبقت کر چکی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر ایک آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو وہ گناہ نہیں لکھی جاتی جب تک وہ گناہ نہ کرے، بخلاف اس کے اگر کوئی نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پہلے سے نیکی لکھ دیتے ہیں، تو یہ اللہ کا رحمت ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے پیدا کیا تو انسان کی پیدائش یہ اللہ کی رحمت ہے، لہٰذا ایسا کام نہ کرے کہ تم غضب کے مستحق بنو۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ضرور بضرور جمع فرمائیں گے اللہ تم کو، إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میں، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا، بوجہ عدم انابت، بوجہ فساد استعداد، اپنے استعداد کو ضائع کر دیا، فہم لا یؤمنون، پس یہ لوگ ایمان نہیں لاتے، وَلَهُ، اسی اللہ کے اختیار میں، ما سکن فی اللیل والنہار، جو لوگ رات میں اور دن میں سکون کرتے ہیں، جو لوگ دن میں اور رات میں آرام کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ رات میں تو لوگ آرام کرتے لیکن دن میں تو آرام نہیں کرتے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے پہلے فعل معذوف ہے، وَنَشَرَ فِي النَّهَارِ، اور دن میں چلتے پھرتے ہیں، وہ السمیع العلیم، یہ اللہ سننے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ قل اغیر اللہ اتخذ ولیہ، قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، اغیر اللہ، اللہ کے علاوہ، اتخذ ولیہ، بناؤ میں ولیًا کوئی اور کارساز۔ فاطر السماوات والارض، یہ اللہ آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے، وہ یطعم ولا یطعم، یہ اللہ مخلوق کو کھلاتا ہے، ولا یطعم، اور ان کو کوئی نہیں کھلاتے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، انی امرت، یقیناً مجھے حکم کیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، مجھے حکم کیا گیا کہ ہو جاؤ میں اول من اسلم، سب سے پہلے تابعداروں میں سے، ولا تکونن من المشرکین، مجھے حکم کیا گیا ہے کہ نہ ہو جاؤ مشرکین میں سے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، انی اخاف، یقیناً میں ڈرتا ہوں،
ان عصیت ربی، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کرو، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے، من یصرف ادخال الہی من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ، جس سے وہ عذاب پیر دیا گیا اس دن، تحقیق اس پر اللہ نے رحم فرمایا۔ وذالک الفوز المبین، یہ ہے بڑی کامیابی، یہ ہے واضح کامیابی۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، دلیل عقلی نفی شرک فی التصرف۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر اللہ پہنچا دے آپ کو بِضُرٍّ تھوڑا سا تکلیف، ضر کے نیچے تنوین تنکیر کے لیے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، نہیں ہے کوئی دور کرنے والا، الا ہو مگر صرف وہی اللہ ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ پہنچا دے آپ کو بخیر کوئی خیر، تنوین تعظیم کے لیے بڑی خیر، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بس یہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر پوری طور پر غالب ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، یہی اللہ حکمت والا ہے، الخبیر خبردار ذات ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ایُّ شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز ہے سب سے بڑی بے اعتبار گواہی کے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ، میرے طرف اس قرآن کی وحی کی گئی ہے، لِأُنذِرَکُمْ، تاکہ میں تم کو ڈراؤں، بھی اس قرآن کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغَ، اور جس کو یہ قرآن پہنچ جائے، أَإِنَّکُمْ لَتَشْهَدُونَ، آیا تمہارا عقل یہ مانتا ہے، أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، اے تم اس کی گواہی دیتے ہو، تمہارا عقل یہ مانتا ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، لا اشہد، میں تو گواہی نہیں دیتا، میرا عقل تو یہ نہیں مانتا۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، انما هو الہ واحد، یقیناً اللہ الہ واحد معبود ہے یکتا، واننی بریء مما تشرکون، یقیناً میں بری ہو بیزار ہو اس سے جس کو تم اللہ کے ساتھ حصہ دار ٹھہراتے ہو۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یعرفونہ، وہ جانتے ہیں اس پیغمبر کو، کما یعرفون ابناءہم، جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے لیکن نہیں مانتے ضد و عناد کی وجہ سے۔ یا یعرفونہ میں ضمیر راجع توحید کے طرف، اس مسئلے کے حقانیت کو جانتے جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے۔ الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو ضائع کر دیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ لوگ ایمان نہیں لاتے، اپنے آپ کو ضائع کیا، اپنے استعداد کو ضائع کر دیا۔ ومن اظلم زجر للمشرکین، کون ہے سب سے بڑا ظالم ممن اس سے، افترا علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ گڑتا ہے، او کذب بآیات، یا اللہ کے آیات کو جھٹلاتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، یقیناً شان یہ ہے کامیاب نہیں ہوتے ظالم لوگ۔ ویوم نحشرہم جمیعا، تخویف اخروی، یاد کرو اس دن کو کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ ثم نقول للذین، پھر ہم پوچھیں گے ان لوگوں سے، اشرکو، جنہوں نے شرک کیا، این شرکاؤکم الذین، این کہا ہے، شرکاؤکم، تمہارے وہ شریک، الذین کنتم تزعمون، جن کے شریک ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے، جن کے بارے میں تمہارا گمان یہ تھا کہ اللہ کے شریک ہے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کا بہانہ اس بات کے سوا کوئی نہیں ہوگا۔ قالو، کہیں گے وہ، واللہ، اللہ کی قسم، ربنا،
اے ہمارے پروردگار ما کننا مشرکین، نہیں تھے ہم شرک کرنے والے۔ انظر دیکھیے کیف کذبوا علی انفسہم، یہ لوگ اپنے معاملے میں کیسے جھوٹ بولیں گے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، جو معبود وہ تراشتے تھے وہ ان سے غائب ہو جائیں گے۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا نقشہ ذکر کیا ہے جو غیر اللہ کو پکارتے تھے۔ جو غیر اللہ کو پکارتے تھے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون، جن کے شریک ہونے کا تم دعویٰ کرتے تھے، گمان کرتے تھے، وہ کہاں ہے؟ تو ثم لم تکن فتنتہم، ان کا بہانہ صرف یہی ہوگا کہ اللہ ہم تو شرک کرنے والے نہیں تھے۔ یہاں پر فتنہ سے مراد جھوٹ ہے۔ وَإِنَّمَا سَمَّوْهُ فِتْنَةً لِأَنَّهُ كِذْبٌ، اس کو فتنہ کہا اس لیے کہ وہ جھوٹ بولیں گے۔ اور تفسیری مدارک میں ہے ای جوابہم، ان کا جواب یہ ہوگا کہ اے اللہ تعالی ہم نے تو کبھی شرک نہیں کیا۔ اب یہاں پر قرآن مجید میں دو قسم کے آیات ہے۔ بعض آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ اعتراف کریں گے کہ یا اللہ یہ تو ہمارے معبود ہے، اور بعض مواضع میں یہ ہے کہ وہ انکار کریں گے کہ اے اللہ ہم آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ ہم بطور نمونہ چند حوالے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ بعض آیات سے انکار ثابت ہوتا ہے اور بعض آیات سے اقرار۔ سورۃ المومن آیت نمبر 72 نکالیے۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 72۔ سورۃ المؤمن آیت نمبر 72، پارہ نمبر 24۔ ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا اینما کنتم تشرکون، کہاں ہے وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، من دون اللہ، اللہ کے ماں سوا۔ قالوا شروع میں تو کہیں گے ضلوا عنا، ہم سے غائب ہو گئے، وہاں نظر نہیں آتے وہ۔ پھر کہیں گے بل لم ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ پہلے اقرار کریں گے پھر انکار کریں گے، ہم تو کسی کو نہیں پکارتے تھے۔ اس طرح سورۃ الکہف آیت نمبر 52، سورۃ الکہف آیت نمبر 52، پہلے اقرار کریں گے پھر انکار کریں گے۔ پارہ نمبر 15، وَيَوْمَ يَقُولُ، یاد کرو اس وقت کو کہ اللہ فرمائیں گے نادوا شرکائی الذین، آواز دو میرے ان شریکوں کو، زعمتم، جن کے بارے میں تمہارا گمان تھا، فدعوہم، پس یہ لوگ ان کو پکاریں گے، واہ پیر بابا آ جاؤ ہماری مدد کے لیے، پیر علی ہجویری آ جاؤ ہماری مدد کے لیے، داتا گنج بخش آ جاؤ ہماری مدد کے لیے۔ لیکن فلم یستجیبوا لہم، وہ پیر و مرشد انہیں جواب نہیں دیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ انہیں پکاریں گے، انہیں بلائیں گے۔ اس طرح سورۃ احقاف آیت نمبر 5 نکالیے۔ سورۃ احقاف آیت نمبر 5، سورۃ احقاف آیت نمبر 5، پارہ نمبر 26۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5، ومن اضل، کون ہے سب سے بڑا گمراہ، ممن، اس سے، یدعو من دون اللہ، جو پکارتے اللہ کے سوا، من، اس کو، لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، جو قیامت تک
اس کی حاجت کو پورا نہیں کر سکتے۔ حاجت کو پورا کرنا تو درکنار، وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، یہ معبود ان کے پکار سے بے خبر ہے۔ بلکہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، جب یہ لوگ جمع کیے جائیں گے قیامت کے دن، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، یہ پیر دشمن ہوں گے اپنے مریدوں کے واسطے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، یہ لوگ ان کی عبادت پر کافرین، انکار کرنے والے ہوں گے۔ تو بعض جگہوں میں ہے کہ یہ لوگ ان معبودوں کو پکاریں گے، بعض جگہوں میں ہے کہ انکار کریں گے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مختلف مقامات ہیں۔ بعض مقامات میں یہ سمجھیں گے کہ شاید یہ ہمارے مددگار ہو تو بار بار انہیں پکاریں گے، جب ان سے مایوس ہو جائیں گے تو اب انکار کرنے پر اتر آئیں گے کہ یہ تو ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتے، لہٰذا بھلائی اسی میں ہے کہ ہم ان معبودوں کی عبادت کا انکار کریں کہ ہم نے تو کبھی ان کی عبادت نہیں کی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بار بار ذکر کیا ہے اس طرح مضمون کو۔ سورۃ النمل آیت نمبر 86 نکالیے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 86۔ سورۃ النمل آیت نمبر 86 کہ قیامت کے دن کس کو نجات ملے گا، اور کون ہی ایسا آدمی ہے کہ جس کو نجات نہیں ملے گا۔ سورۃ النمل آیت نمبر 86 میں اس طرح مضمون ہے۔ اسی طرح سورۃ یونس آیت نمبر 29، سورۃ یونس آیت نمبر 29 میں بھی اس طرح مضمون ذکر ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے جن کو یہ لوگ پکارتے تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، یاد کرو اس دن کو کہ ہم ان سب کو جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، مکانکم الزموا مکانکم، اپنی جگہ میں ٹھہرو، انتم تم و شرکاکم تمہارے شریک، فزیلنا بینہم، پس ہم جدائی ڈالیں گے ان کے درمیان۔ وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون، کہیں گے ان کے شریک تم تو ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سورۃ القصص آیت نمبر 62 میں بھی اس طرح مضمون ذکر ہے۔ تو حاصل یہ ہے کہ قیامت کے دن جن پیروں کو ان مریدوں نے پکارا، قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اور قیامت میں یہ پیر ان کو کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ لہٰذا نجات اسی میں ہے کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تامو۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ زجر لمنکرین الکتاب، وَمِنْهُمْ بعض ان میں سے من وہ ہے یستمع الیک جو آپ کی بات سنتے ہیں بطور استہزاء کے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ہم نے ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، أَن يَفْقَهُوهُ قرآن مجید کو سمجھنے سے، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اور ان کے کانوں میں وقرا بوجھ ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ بوجھ ہے یعنی بہرا پن ہے، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ اگر یہ لوگ سارے معجزات دیکھ لے، لا يؤمنوا بها پھر بھی یہ لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، ایمان نہیں لائیں گے۔ حتی اذا جاؤک یہاں تک کہ جب یہ لوگ آتے آپ کے پاس، یجادلونک جھگڑتے ہیں آپ کے ساتھ، یقول الذین کفروا کہتے وہ لوگ جن نے کفر کیا، ان ھذا الا اساطیر الاولین نہیں مگر پرانے لوگوں کے قصے اور دستانے ہیں، یہ تو پرانے لوگوں کے ماقبل لوگوں کے دستانے اور افسانے ہیں۔ وہم ینہون عنہم وہم یہ لوگ ینہون عنہم دوسروں کو پیغمبر کے اتباع سے منع کرتے ہیں، وینأون عنہ اور خود بھی منع ہوتے ہیں۔ ینہون یہ متعدی ہے، ینأون لازمی ہے،
وَإِيُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ اپنے آپ ہی کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں. وَمَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں شعور نہیں ہے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وَهُمْ یہ لوگ يَنْهَوْنَ عنہ میں ہو ضمیر راجع قرآن کے طرف کہ یہ لوگ قرآن مجید سے دوسروں کو منع کرتے ہیں. وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور خود بھی منع ہوتے ہیں قرآن مجید پر عمل کرنے سے. یا ایک اور توجیہ ہے وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُمْ، یہ لوگ دوسروں کو منع کرتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایذا سے. لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچاؤ، لیکن وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ عن اتباعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے. النکت والعیون میں یہ معنی ذکر ہے، جیسا کہ ابو طالب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتے تھے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے تو پھر اس کو منع کرتے تھے، اس کو روکتے تھے. ابو طالب کے وہ مشہور اشعار موجود ہیں کہ ابو طالب نے کہا تھا واللہ لن یصلوا الیک بجمعہم حتی اوسد بالتراب دفینا، کہ یہ لوگ آپ کو ذرا بر تکلیف نہیں پہنچا سکتے یہاں تک کہ مجھے مٹی میں دفن کرے. پھر اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتے تو پہنچا سکیں گے، لیکن میری موجودگی میں یہ لوگ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. تو وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، لوگوں کو روکتے تھے، منع کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچاؤ. لیکن جب اتباع کی باری آتی ہے تو پھر نہیں مانتے. جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے کان میں کلمہ شہادت کا اقرار کرے، میں قیامت کے دن میں آپ کے لیے گواہ ہوں گا کہ میرے چچا نے میرے کان میں کلمہ توحید کا اقرار کیا تھا. تو اس نے عجیب بات کہی تھی اور کچھ عجیب اشعار انہوں نے ذکر کیے تھے. کہنے لگا وَدَعَوْتَنِي وَزَعَمْتُ أَنَّكَ نَاصِحِي، آپ نے مجھے دعوت دی اور میرا گمان یہ کہ آپ میرا خیرخواہ ہے. فَلَقَدْ صَدَقْتَ وَكُنْتَ قَبْلُ أَمِينًا، آپ نے سچ کہا تھا اور اس سے پہلے بھی آپ امین تھے، آپ امانت دار تھے. اور پھر کہنے لگا وَعَرَسْتَ دِينًا، آپ نے ایک ایسا دین پیش کیا کہ اللہ کی قسم یہ تمام دینوں سے سب سے بہتر ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا مانتے کیوں نہیں ہے؟ کہنے لگا لولا الملامت او ہزار مسبہ لوجدتنی سمعا بذاک مبینہ، اگر ملامت کا ڈر نہ ہوتا تو ضرور میں آپ کی بات کو مان لیتا، لیکن لوگ کہیں گے کہ آگ کے ڈر کی وجہ سے انہوں نے اپنے بھتیجے کے بات کو مان لیا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، تخویف اخروی. وَلَوْ تَرَىٰ، اگر آپ دیکھیں گے، لَرَأَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، آپ بہت بڑے امر کو دیکھیں گے. اِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، جب یہ لوگ جہنم پر کڑا کیے جائے ان کو. فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، پس وہ لوگ کہیں گے اے افسوس ہے ہمارے لیے، نُرَدُّ کہ ہمیں واپس لٹا دیا جاتا. وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، ہم اپنے رب کے آیات کی تکذیب نہیں کریں گے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ایمان والوں میں سے ہو جائیں گے. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، بلکہ ظاہر ہو جائیں گے ان کے لیے وہ بات جن کو چھپاتے تھے ان سے پہلے. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر ان کو بالفرض لٹا دیا جاتا دنیا میں، لَعَادُوا تو لوٹ آتے یہ لوگ، لما اس بات کے طرف نوال ہو جس سے یہ لوگ روکے گئے تھے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یقیناً یہ لوگ البتہ جھوٹے ہیں. وَقَالُوا، یہ لوگ کہتے ہیں إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، نہیں یہی مگر ہماری دنیاوی زندگی ہے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، ہمیں دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا. وَلَوْ تَرَىٰ، اگر آپ دیکھیں، إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، جب ان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا کیے جائے گا. قال، فرمائیں گے اللہ، أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، آیا یہ قیامت کا وقوع حق نہیں تھا؟ قالوا، کہیں گے بلا، کیوں نہیں. وَرَبِّنَا، قسم ہے ہمارے رب کی. قال، فرمائیں گے اللہ، فذوقوا العذاب، پس چکو تم عذاب، بما کنتم تکفرون، بسبب اس کے کہتے تم انکار کرنے والے.
کفر کرنے والے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق تاوانی ہو گئے وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے رب کے ملاقات کو جھٹلا دیا۔ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتۃ، یہاں تک کہ جب آئیں گے ان کے پاس قیامت اچانک، قالوا کہیں گے یہ لوگ، یا حسرتنا، ہائے افسوس، علی ما فرطنا، علی تفریطنا، ما مصدریہ ہے، علی تفریطنا فیہا، اس کوتاہی پر جو ہم نے اس قیامت کے بارے میں کی۔ وہم یحملون اوزارہم، یہ لوگ اپنے گناہوں کے بوجھ کو اپنی پیٹھوں پر اٹھائیں گے۔ الا خبردار، ساء ما یزرون، جو کچھ یہ لوگ لاد رہے ہیں وہ بہت برا ہے، بہت بری چیز ہے وہ۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، نہیں ہے دنیا کی زندگی، تزید من الدنیا، الا لعب، مگر کھیل ہے، ولہو، تماشا ہے، کھیل اور تماشا ہے دنیا کی زندگی، دنیا کی زندگی کھیل و تماشا ہے۔ دیکھو یہاں پر ہے یہ ایک چیز، ایک ہے لعب، دوسرا ہے لہب، لعب۔ غرائب التفسیر والے لکھتے ہیں لعب کہتے ہوا فعل لا يكون له غرض صحیح ولا يترتب علیہ منفعۃ، لعب اس فعل کو کہتے ہیں جس کا کوئی صحیح غرض نہ ہو اور اس پر کوئی منفعت بھی مرتب نہ ہوتا ہو۔ لہوا کہتے ہیں ما یشغل عما ينفعہ، کہ آدمی کو اس کام سے دور کر دے جو اس کے لیے مفید ہو۔ تماشے میں آدمی لگا ہوا ہے اور جو مفید کام ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو یہ ہے لہوا۔ تو دنیا کی زندگی کھیل و تماشا ہے۔ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو ڈرتے ہیں۔ افلا تعقلون، اے کیوں تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ قد تعلم، قد نعلم، یا سے تسلی ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین طریقوں کے ساتھ، قد نعلم، تحقیق ہم جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی، یقیناً آپ کو غمگین کرتے ہیں، الذی، وہ باتیں، یقولون، جو یہ لوگ کہتے ہیں، فإنہم لا یکذبونک، حقیقت یہ کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ، تحقیق جھٹلائے گئے تھے، رسل، کئی پیغمبر، من قبل کا، آپ سے پہلے، فَصَبَرُوا، بس انہوں نے صبر کیا تھا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس پر جو جھٹلائے گئے تھے، جھوٹ کی نسبت کی گئی تھی ان کو، وَأُوذُوا، انہیں تکلیفیں دی گئی تھی، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ آگے ان کے پاس ہماری مدد، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اللہ کے کلمات کے لیے، اللہ کے احکام کے لیے، اے مواعید نصرت اللہ، اللہ کی نصرت کے جو وعدے ہیں اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، ماقبل انبیاء کے واقعات میں سے کچھ خبر آپ کو پہنچ چکی ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگرچہ آپ کو، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگرچہ آپ پر ان کے اعراض کرنا گرا گزرتا ہے، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ طاقت رکھتے ہو، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں تلاش کرو، نفقاً، ایک سرنگ، او سلماً فی السماء، یا آسمان کے طرف سیڑھیاں، فتأتیہم بآیہ، پس لے کر آیا آپ ان کے پاس، بآیت، مطلوبہ نشانی، جس کے یہ مطالبہ کرتے ہیں، اگر آپ یہ نشانی لے کر آتے پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ،
اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں جمع کر دیتا علی الہدی ہدایت پر جبرن، لیکن جبری ایمان اللہ کو مطلوب نہیں ہے، کیونکہ جو تنعیم اور تعذیب کی حکمت ہے وہ باطل ہو جائے گی۔ فلا تکونن من الجاہلین، بس نہ ہو جائیے آپ من الجاہلین نادانوں میں سے۔ انما یستجیب الذین، بشارت انما یستجیب الذین، یقیناً قبول کرتے وہ لوگ، یسمعون، جو لوگ غور سے حق بات سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ، مردوں کو اللہ اٹھائیں گے، ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ کے طرف یرجعون، یہ لوٹا دیے جائیں گے۔ تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اے میرے محبوب جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں یہ مردوں کے طرح ہے، آپ کی بات سنتے نہیں ہے، آپ کی بات کو انابت کے ساتھ نہیں سنتے۔ جب آپ کی بات انابت کے ساتھ نہیں سنتے تو اس وجہ سے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ انما یستجیب الذین، تفسیر نظم الدرر میں ہے، اس آیت میں احتباق ہے، اصل میں یہ ہے انما یستجیب الذین یسمعون، وہ لوگ قبول کرتے آپ کی بات جو سنتے ہیں، الموتى، مردے، لا یسمعون، نہیں سنتے، یبعثهم اللہ ثم یسمعون، اللہ انہیں اٹھائیں گے پھر یہ لوگ سنیں گے۔ اب یہاں پر پہلے لفظ سے حذف من الاول حیاتاً، پہلے لفظ سے حیات کو حذف کیا، لدلالت الثانی الموتى، کیونکہ دوسرے لفظ میں موتا ذکر ہے، یہ اس حیات پر دلالت کر رہی ہے۔ تو عبارت یہ انما یجیب الاحیاء والموتى لا یسمعون، انما یجیب الاحیاء، جو زندے وہ بات مانتے بھی ہے سنتے بھی ہے، والموتى لا یسمعون، مردے نہیں سنتے، یبعثهم اللہ ثم یسمعون، اللہ انہیں اٹھائیں گے قیامت کے دن میں پھر یہ لوگ سنیں گے۔ اسی توجیہ کو تفسیر غرائب القرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے، تفسیری خازن میں، تفسیری جلالین میں، تفسیری بیضاوی میں، تفسیر ابی سعود میں، تفسیر خطیب شربینی میں، کہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مردے نہیں سنتے، مردے نہیں سنتے، والموتى لا یبعثهم اللہ، والموتى لا یسمعون، مردے نہیں سنتے، یبعثهم اللہ، اللہ انہیں اٹھائیں گے پھر سنیں گے۔ معلوم ہوا کہ مردے دنیا والوں کی بات نہیں سنتے، اس آیت سے معلوم ہوا اشارتاً۔ اور یہ توجیہ ہم نے ذکر نہیں کی، مفسرین نے ذکر کی ہے۔ بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ تم کہتے ہو مردے نہیں سنتے، کس مفسر نے ذکر کیے؟ تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ کس مفسر نے ذکر نہیں کیے؟ متقدمین جتنے مفسرین نے سب نے ذکر کی ہے کہ یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے کفار کو مردے کے ساتھ، اور یہ تشبیہ عدم سما میں ہے۔ وقالوا لولا نزل علی آیۃ من ربہ، یا سے جوابات ہے سوال رابع کا۔ وقالوا، یہ لوگ کہتے ہیں لولا نزل علی آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر آیتن، کوئی معجزہ مطلوبہ، من رب، اس کے رب کے طرف سے۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ان اللہ قادر، یقیناً اللہ قدرت رکھنے والا ہے، اللہ قدرت رکھنے والا ہے۔ وقالوا، یہ لوگ کہتے ہیں لولا نزل علی آیۃ من ربہ، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر آیتن، معجزہ مطلوبہ، من رب، اس کے رب کے طرف سے۔ قل، کہہ دیجئے میرے پیغمبر، ان اللہ قادر، یقیناً اللہ قدرت رکھنے والا ہے، علی اس بات پر، ینزل آیا، کہ نازل فرمائے اللہ، آیتن، ایک نشانی مطلوبہ جس کے یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، نہیں جانتے۔ وما من دابۃ فی الارض، جتنے جانور ہیں اس زمین میں، جتنے جانور اس زمین میں چلتے ہیں، ولا طائر، اور جتنے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، یطیر، ہوا میں اڑتے ہیں، بجناحیہ، اپنے پروں سے، الا امم امثالکم، وہ تمہارے جیسے مخلوق ہیں، من شیء، جو چیز بھی ہو، جو کچھ ہے زمینوں میں آسمانوں میں، وہ تمہاری جیسے مخلوق ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر وہ اپنے رب کے طرف یحشرون، جمع کیے جائیں گے۔
دیکھیے یہاں پر فرمایا جتنے بھی مخلوق ہے، چاہے چرند ہے، پرند ہے، یہ تمہارے جیسے مخلوق ہے۔ علامہ راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الا امم امثالکم ای فی المخلوقیت والمرزوقیت وفی الاحتیاج، مخلوق میں اور اس بات میں کہ انہیں میں رزق دیتا ہوں، میرے طرف محتاج ہے، اس میں یہ تمہارے جیسے مخلوق ہے۔ اسی طرح یہ تمہارے جیسے مخلوق ہے، یعرفوننی ویوحدوننی، میری تعریف بیان کرتے ہیں اور میری وحدانیت بیان کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہوں گے، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جانور بھی بعض جنت میں ہوں گے اور جانوروں کو بھی زندہ کیا جائے گا، یہ خیال باطل ہے۔ جن روایت میں یہ ہے کہ اگر کسی بغیر سینگ والے بکری نے بغیر سینگ والے بکری کو مارا تو قیامت کے دن ان کو زندہ کیا جائے گا، تو علامہ حسین علی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے یہ تمثیل ہے، بغیر سینگ والے بکری سے مراد مظلوم ہے اور سینگ والے بکری سے مراد ظالم ہے، کہ جو بھی کسی کو نقصان پہنچاتا ہے، کسی پر ظلم کرتا ہے، تو قیامت کے دن ضرور بضرور اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما فرطنا ہم نے کوتاہی نہیں کی فی الکتاب کتاب میں، من شیء کسی چیز کا بھی، ثم الی ربہم یحشرون پھر یہ لوگ اپنے رب کے طرف جمع کیے جائیں گے، والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، صم وبکم فی الظلمات، صم وبکم فی الظلمات وہ بہرے، وبکم گنگے، فی الظلمات تاریکیوں میں ہے، من یشاء اللہ یضللہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یضللہ گمراہ کرتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یجعلہ چلاتے اس کو علی صراط مستقیم سیدھے راہ پر۔ قل کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر ارأیتم مجھے خبر دو، ان اتاکم عذاب اللہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے، او اتتکم الساعہ یا آئے تمہارے پاس قیامت، غیر اللہ تدعونا اے اللہ کے علاوہ تم کسی اور کو پکارو گے، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے، بل ایاہ تدعون بلکہ خاص اسی اللہ کو تم پکارو گے، فیکشف ما تدعون الیہ بس اللہ دور فرماتے وہ مصیبت جس کے طرف تم اس اللہ کو پکارتے ہو، انشاء اگر اللہ چاہے، وتنسون ما تشرکون چھوڑتے ہو تم وہ معبود جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تخویف دنیاوی وابتلا بالنعم والنقم، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا تحقیق ہم نے بھیجے تھے إِلَىٰ أُمَمٍ کئی امتوں کے طرف، کئی جماعتوں کے طرف، من قبل کا آپ سے پہلے، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ پس ہم نے ان کو پکڑ لیا، بالبأساء مال کی تنگی کے ساتھ، والضراء تکلیفوں کے ساتھ، مختلف بیماریاں آ گئی ان پر، لعلہم یتضرعون تاکہ یہ لوگ عاجزی کرے اللہ کے سامنے، فلولا فہل تضرعوا انہوں نے کی عاجزی نہیں کی، اس جاءہم باسنا جب ان کے پاس ہمارا عذاب آ گیا، ولکن قست قلوبہم لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون مزین کیا ان کو شیطان نے وہ اعمال ما كانوا يعملون جو کرتے تھے، فلما نسوا ما ذکروا به جب انہوں نے بلا دیا وہ نصیحت، وہ مسئلہ جس کے ساتھ ان کو نصیحت دی جاتی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، حتی اذا فرحوا یہاں تک کہ وہ زیادہ اترا گئے، بما اوتوا ان نعمتوں پر جو ان کو دی گئی تھی، اخذناہم بغتہ ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک، فاذا ہم مبلسون اچانک وہ تھے نا امیدی کرنے والے، فقطع دابر القوم الذین پس کاٹ دیا گیا ان لوگوں کا جڑ، الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا اس قوم کا جڑ کاٹ دیا گیا تھا، والحمدللہ رب العالمین تمام صفات کارسازی ثابت ہے اللہ کے لیے، رب العالمین جو تمام مخلوق کا پالنے والا ہے۔ کیا مطلب؟ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے ظالم کو تباہ و برباد کر دیا، یا والحمدللہ ظالم کے ہلاکت سے پہلے بھی اللہ تعریفوں کے لائق ہے، بعد ہلاک ظالم ظالم کے ہلاکت کے بعد بھی اللہ تعریفوں کے لائق ہے، اللہ نے ذرا بر ظلم نہیں فرمایا۔ قل دلیل عقلی
قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر ارأیتم خبر دو مجھے ان اخذ اللہ سمعکم اگر اللہ تعالیٰ لے لے سمعکم تمہارے کانوں کی طاقت وابصارکم تمہارے نظروں کی طاقت وختم علی قلوبکم تمہارے دلوں پر مہر لگائے من الہ غیر اللہ کون ہے معبود اللہ کے ماں سوا یاتیکم بھی جو لے کر آئے تمہارے پاس یہ طاقت ہے کون ہے جو تمہیں سننے کے طاقت لے کر آئے کون ہے جو دیکھنے کے طاقت لے آئے کون ہے جو تمہیں عقل لے انظر دیکھیے کیف نصرف الآیات کس طرح ہم پیر پیر کر بیان کرتے دلائل ثم هم یصدفون پھر یہ لوگ منہ موڑ لیتے ہیں قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر دلیل عقلی اعترافی ارائیتم خبر دو مجھے ان اتاکم عذاب اللہ اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے بغتتن اچانک او جارتن یا سامنے هل یہلک الا القوم الظالمون اے ہلاک نہیں کیا جائے گا مگر وہ قوم ظالم وما نرسل المرسلین نہیں بیچتے ہم المرسلین پیغمبر الا مبشرین مگر بشارت دینے کے واسطے ومنذرین ڈرانے کے واسطے فمن آمنا پس جو ایمان لے آئے واصلح اپنے عمل کو درست رکھا فلا خوف علیہم بس ان پر نہ کوئی خوف ہوگا آئندہ زمانے میں ولا هم یحزنون نہیں لوگ غمگین ہوں گے والذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو یمسهم العذاب انہیں پہنچے گا عذاب بما كانوا یفسقون بس اب اس کے کہتے ہو نافرمانی کرنے والے قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر لا اقول لكم انی خزائن اللہ میں تمہیں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ولا عالم الغیب کہہ دیجئے میرے پیغمبر کہ میں غیب کو نہیں جانتا ولا اقول لكم کہہ دیجئے میرے پیغمبر لا اقول لكم میں تمہیں نہیں کہتا انی ملک کہ میں فرشتہ ہوں جب آپ فرشتہ نہیں ہیں جب آپ کے پاس خزانے نہیں ہیں تو آپ کیا ہے ان اتبع الا ما یوحى الی میں تابعداری نہیں کرتا مگر اس کا جو میرے طرف وہی کی جاتی ہے قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر هل يستوي الاعمى والبصير اے برابر ہے الاعمى اندھا والبصير دیکھنے والا افلا تتفکرون اے کیوں تم غور و فکر نہیں کرتے وانذر نفی شفاعت قہری وانذر ڈرائیے بھی اس قرآن کے ساتھ الذین ان لوگوں کو یخافون جو ڈرتے ان اس بات سے ان یحشروا الی ربہم کہ انہیں جمع کیا جائے گا اپنے رب کے سامنے لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ کے ماں سوا ولی کوئی دوست ولا شفیع نہ کوئی سفارشی لعلہم یتقون تاکہ یہ لوگ تقوی اختیار کریں شرک سے بچ جائیں ولا تطرد الذین ترغیب الی موالات الموحدین موحدین کے ساتھ دوستی کرو مشرکین سے دوستی نہ کرو ولا تطرد الذین يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تطرد الذين نبغوا ان لوگوں کو يدعون ربهم ان لوگوں کو نہ نکالو يدعون ربهم جو اپنے رب کو پکارتے صبح و شام يريدون وجهه جو اپنے رب کی رضا چاہتے ما علیک من حساب من شیء نہیں آپ پر کوئی بوجھ من حساب ان کے حساب میں سے من شیء کوئی بوجھ وما من حساب کے نہ آپ کے حساب میں سے علیم ان پر من شیء کوئی بوجھ آپ اس کے باطن کے ذمہ وار نہیں ہے فتطردهم اگر آپ نے ان کو نکال دیا فتکون من الظالمین پس ہو جائیں گے آپ نادانوں میں سے وکذالک فتنا بعضهم ببعض لیقولوا هؤلاء من اللہ علیہم من بیننا ہر موحد جب مسئلہ بیان کرتا ہے تو ان پر مختلف امتحانات آئیں گے جس کو عقبات ستہ کہا جاتے 6 امتحانات ہر موحد پر آئیں گے سب سے پہلا امتحان سب سے پہلا عقبہ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَؤُلَاء پہلا عقبہ ابتلا آئے گی مالی اور جانی مالی ابتلا بھی آئے گی جانی ابتلا بھی آئے گی وَكَذَلِكَ فَتَنَّا اصل عبارت یہ ہے كَمَا نَخْتَبِرُ عَلَيْكَ كَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ جس طرح ہم آپ پر امتحانات لاتے ہیں آپ سے پہلے بھی کئی لوگوں پر ہم امتحانات لا چکے تھے پہلا عقبے کا حاصل یہ ہے جب آپ گاؤں جائیں گے جب مسئلہ بیان کریں گے تو یہ لوگ کہیں گے تمہیں کل تو تم
چھوٹے طالب علم تھے، ابھی تم مولوی بن گئے، ابھی تم مفتی اعظم بن گئے، ابھی ہمارے سامنے نئے نئے مسائل بیان کرتے ہو۔ دیکھیے جو فلاں اتنا بڑا مولوی ہے، انہوں نے تو کبھی اس طرح مسائل بیان نہیں کیے، وہ فاضل دارالعلوم دیوبند تھے، دارالعلوم دیوبند سے فاضل تھے، انہوں نے کبھی یہ مسائل بیان نہیں کیے۔ تو آج کا طالب علم ہے، آج کا مولوی ہے اور نئے نئے مسائل بیان کرتے ہو، تو آپ کا جواب علیہ اللہ بعالم بالشاکرین، آپ کہیں گے واہ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ مجھ سے اللہ نے یہ کام لے لیا، میں تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید اس فلاں عالم دین نے یہ مسئلہ بیان کیا ہو، لیکن اگر انہوں نے بیان نہیں کیا ہے، میں بیان کر رہا ہوں، تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اس طرح آزمایا تھا ہم نے ان کے بعض کو، بِبَعْضٍ بعضوں کے ساتھ، لام للعاقبت، تاکہ نتیجہ یہ ہو کہ یہ لوگ کہیں هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم بَيْنِنَا، یہ وہ لوگ جن پر اللہ نے احسان فرمایا، من بیننا ہمارے درمیان میں سے، جواب علیہ اللہ بعالم بالشاکرین، ہے نہیں اللہ تعالیٰ جاننے والا، بالشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا، بشارت للموحدین، جب آیا آپ کے پاس وہ لوگ یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بآیاتنا ہماری آیات کے ساتھ، فقل پس کہہ دیجئے میرے پیغمبر، سلام علیکم سلامتی ہو تم پر، مرحبا مرحبا، بہت اچھا ہوا کہ تم ہماری مجلس میں آ گئے، کتب ربکم علی نفس الرحمۃ، مقرر کیا ہے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت، ازرائے تفضلا، انہ من عمل منکم سوءا بجہالہ، یقیناً جس نے عمل کیا تم میں سے سوءا برا، بجہالۃ جہالت کے ساتھ، ثم تاب من بعد پھر اس نے توبہ کی اس کے بعد، واصلح اپنے عمل کو درست رکھا، فانہ غفور رحیم یقین اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، کہ جب آپ کے پاس موحدین آئے تو فقل سلام علیکم، تم ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہو۔ حال یہ کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ جو باہر سے آئے تو وہ سلام کہے، اور یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ تم سلام کرو، تو اس کا جواب یہ کہ یہاں پر سلام بمعنی ترحیب کے ہے کہ بہت اچھا ہوا کہ تم آ گئے، مرحبا مرحبا، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے مرحبا بضیوف الرحمن۔ سلام کئی معنوں پر آتا ہے، اصل میں بعض لوگ سلام کے معنی کو نہیں سمجھتے، اس وجہ سے پھر ان پر اشتباہ آ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سلام کا لفظ ذکر ہے، اور سلام کا لفظ کئی معنوں پر ہے۔ ایک سلام بمعنی ترہیب کے بھی ہے کہ مبارک ہو کہ تم آگے، جیسا کہ حدیث پاک میں آتے ہیں مرحبا بضیوف الرحمن۔ اسی طرح یہاں پر سلام علیکم، یہاں پر سلام بمعنی ترہیب کے ہے، جس طرح سورۃ یونس آیت نمبر 10 نکالیے۔ سلام ہر جگہ بمعنی سلام کے نہیں ہوتا، بلکہ سلام کئی معنوں پر آتا ہے۔ پارہ نمبر 11 آیت نمبر 10، دعواہم فیہا سبحانک اللہم، ان کی پکار اس جنت میں یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام، ان کا تحفہ فیہا اس جنت میں سلام سلام ہوگا۔ یہاں پر سلام بمعنی تحفے کا ہے۔ اسی طرح سورۃ الرعد آیت نمبر 23 نکالیے۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 23، پارہ نمبر 13، آیت نمبر 23، پارہ نمبر 13۔ فرشتے کہیں گے ان لوگوں کو جو جنت میں داخل ہوں گے، انہیں کہیں گے تم پر اللہ کے طرف سے سلامتی ہے، جنات عدن یدخلونہا ومن صلی من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ، فرشتے یدخلون علیہم داخل ہوں گے ان پر، من کل باب ہر دروازے سے، کہیں گے سلام علیکم، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہے۔ اس طرح سلام کبھی بمعنی متارکت کے بھی آتا ہے، جس طرح سورۃ مریم آیت نمبر 47 میں آئے گا
کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سلام علیکا استغفر لک ربی، تجھ پر سلام ہے اے میرے ابا جان، مطلب یہ کہ ہمارے اور آپ کے ساتھ تعلقات ختم ہے۔ اور کبھی سلام بمانا تحفہ ملاقات، جیسا کہ سورۃ نور آیت نمبر 61 میں آئے گا۔ اس طرح کبھی سلام بمانا استیزان کے بھی آتا ہے، جیسا کہ سورۃ نور آیت نمبر 27 میں آئے گا کہ جب تم کسی کے گھر میں داخل ہو جاؤ تستانسوا وتسلموا علی اہلہا، ان کے آل پر سلام کرو، یعنی سلامی استیزان، ان سے اجازت مانگو۔ اس طرح سلام کبھی بمانا القول السالم، پوری بات، جیسا کہ سورۃ فرقان میں آئے گا آیت نمبر 63 میں وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہون واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جب جاہلوں کے ساتھ ملتے تو سلام کہتے ہیں، القول السالم، پوری بات کہتے ہیں۔ اس طرح کبھی سلام بمانا دعا کے بھی آتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مردوں کو جو سلام کی جاتی ہے وہ بمانا دعا کے ہے، اور قرآن مجید میں کئی جگہ پر سلام کا لفظ ذکر ہے۔ سورۃ الصافات آیت نمبر 79 میں، مختلف آیات میں وسلام علی المرسلین وسلام علی الیاسین، وہاں پر سلام بمانا دعا کے ہے۔ تو اسی طرح جب کوئی قبرستان جاتا ہے کہتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، وہاں پر سلام بمانا دعا کے ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں، جیسا کہ بعض حضرات کہتے ہیں، وہ حضرات اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ان فقراء کو، غریبوں کو سلام کا معنی نہیں آتا، اس وجہ سے وہ ہر جگہ یہی سلام کا معنی یہی معنی مراد لیتے ہیں کہ سلام تو اس کو کہا جاتا ہے کہ جو سنتا ہو، مردے تو نہیں سنتے۔ ہم ان سے کہتے ہیں وہ سلام بمانا دعا کے ہے، جیسے کہ قرآن میں وسلام علی الیاسین وسلام علی موسیٰ وہارون۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اسی طرح ہم نشانیت تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، وَلِتَسْتَبِينَ، تاکہ ظاہر ہو جائے، سبیل المجرمین، مجرموں کے راہ۔ یا سے دوسرا عقبہ ہے، آپ سے کہیں گے کہ بس صرف یہی مسئلہ توحید ہے جس کو آپ بیان کرتے ہیں، کوئی اور مسئلہ تمہیں نہیں ملتا کہ وہ مسئلہ بیان کرو، تو تم کہو وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، یہ مسئلہ اللہ اس لیے بار بار بیان کرتے ہیں لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، کہ مجرموں کی جو خباثت ہے یہ ظاہر ہو جائے۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، مجرموں کے راہ ظاہر ہو جائے، اور پھر آپ مجرمین کا نقشہ بھی ان کے سامنے بیان کریں کہ مجرم لوگ وہ ہے کہ جب قرآن مجید ان کے سامنے بیان کی جاتی ہے تو ان پر قرآن مجید کا سننا بہت زیادہ گراں گزرتا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 76 نکالیے، سورۃ الحج آیت نمبر 76، کہ مجرموں کو بہت زیادہ برا لگتا ہے قرآن مجید کا بیان کرنا۔ پارہ نمبر 17، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ان کے سامنے بیان کی جاتی ہماری آیتیں، بَيِّنَاتٍ، واضح، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، آپ پہچانیں گے ان لوگوں کے چہروں میں جنہوں نے کفر کیا، المنکر، برائی، یکادون، قریب ہے یہ لوگ، یستون، کہ حملہ کریں گے، بالذین، ان لوگوں پر، یتلون علیہم آیاتنا، جو ان پر ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، افونبئکم بشر من ذالکم، آئے میں تمہیں خبردار کروں، بشر من ذالک، سے بری حالت پر، النار، وہ آگ ہے جس پر قرآن مجید برا لگتا ہے اس کا سزا آگ ہے۔ اور آگ کو مفرد ذکر کیا تاکہ متعلقات آپ خود ان کے ساتھ لگاؤ۔ النار، ان سے کہے کہ مسئلہ توحید مجرم پر بہت زیادہ گراں گزرتا ہے، مجرم کے لیے اللہ نے آگ تیار کر رکھا ہے۔ النار مفرد ہے، اس کے ساتھ متعلقات لگاؤ، لک النار، فیک النار، منک النار، انت فی النار۔ قرآن مجید جب تو سنتا ہے تو تجھ پر بہت زیادہ گراں گزرتا ہے، تیرے لیے آگ ہے، تیرے اندر آگ ہے، تو آگ میں ہوگا،
تجھ سے آگ نکلے گا۔ جب آپ ان کے سامنے مجرمین کا نقشہ بیان کرو گے، پھر یہ لوگ آپ سے کہیں گے پڑھو پڑھو قرآن پڑھو، ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا، ہم نے تو کچھ نہیں کہا تھا، قرآن پڑھو۔ پہلے تو کوشش کریں گے کہ آپ پر حملہ کرے، قرآن آپ کے ہاتھ سے لے لے، لیکن جب آپ ان کے سامنے یہ وعیدیں سناؤ گے تو پھر یہ آدمی بیٹھ جائے گا، لیکن آپ نے بیٹھنا نہیں ہے، ابھی آپ نے اس کے نبض پر ہاتھ رکھا ہے۔ اب نکالے سورۃ المدثر نمبر 18۔ مجرمین کا نقشہ قرآن مجید نے کھینچا ہے کہ جب حق مسئلہ بیان ہوتا ہے تو حق مسئلہ ان سے ہضم نہیں ہوتا۔ یہ ہر اہل ذیخ کا کام ہے کہ جب بھی حق مسئلہ بیان ہوتا ہے اس پر گراہ گزرتا ہے۔ حق مسئلہ سورۃ المدثر آیت نمبر 18، آپ ان کے سامنے اس کا نقشہ بیان کریں کہ جو اس پر قرآن مجید گراہ گزرتا ہے۔ پارہ نمبر 29، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ إِنَّهُ فَكَّرَ، یقیناً اس نے اندازہ کیا کہ یہ کیا چاہتا ہے، فکر سوچ کیا کیا چاہتے ہی بیانات کر کر کے، وقدر اندازہ کیا، فقتل کیف قدر پس لعنت کی گئی اس پر کس طرح برا اندازہ کیا۔ پھر کہے گا ہاں ابھی پتہ چلا یہ امارت چاہتا ہے۔ ثم قتل پھر اس پر لعنت کیا گیا، کیف قدر کس طرح برا اندازہ کیا اس نے، ثم نظر پھر اس نے داعی کو برے نظر سے گور کر دیکھا، ثم عبس پھر اس نے تیوری چڑھائی، وبصر رنگ بھی تبدیل کیا، وبصر دل میں تنگ ہوا، ثم ادبر پھر پیٹ پیر کر بھاگ گیا، واستکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھا۔ تو دوسرا عقبہ اور امتحان یہ ہے کہ آپ سے کہیں گے صرف یہی مسئلہ توحید ہے جس کو آپ بار بار بیان کرتے ہیں، کوئی اور مسئلہ تمہیں نہیں آتا، تو آپ جواب میں کہو کہ یہ مسئلہ اس لیے بار بار بیان کرتا ہو تاکہ جو سرکش ہے اس کی سرکشی لوگوں پر واضح ہو جائے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اس طرح نشانیاں ہم تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور لِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ تاکہ واضح ہو جائے مجرموں کا راستہ۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، تعلیم ہے کہ آپ دعوت کس طرح دو گے لوگوں کو۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، انی نہیت یقین مجھے منع کیا گیا ان اعبد الذین کہ عبادت کروں میں ان لوگوں کا تدعون من دون اللہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر، لا اتبع ہواکم میں تابعداری نہیں کرتا تمہاری خواہشات کا، قد ضللت اذن اس وقت میں گمراہ ہوں گا اگر میں نے تمہاری خواہشات کی تابعداری کی، وما انا من المہتدین نہیں ہوں گا میں اس وقت ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر، انی علی بینۃ من ربی یقیناً میں واضح دلیل پر اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ اور تم جھٹلاتے ہو اس مسئلے توحید کو، ما عندی ما تستعجلون میرے اختیار میں نہیں وہ عذاب جس کو تم جلدی مچاتے ہو، ان الحکم الا للہ جس کا تم جلدی مطالبہ کرتے ہو، ان الحکم الا للہ نہیں یہ اختیارات الا للہ مگر صرف اللہ ہی کے لیے، حکم رب کے سوا کسی کا نہیں چلتا۔ یقص الحق و خیر الفاصلین وہ حق بیان کرتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے اے میرے پیغمبر، لو ان عندی ما تستعجلون بہ جس چیز کے جلدی آنے کا تم مطالبہ کرتے ہو اگر وہ میرے پاس موجود ہوتی، لقضی الامر بینی و بینکم تو میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والے ہیں۔ وعنده مفاتیح الغیب اور اس کے پاس غیب کی کنجیاں ہے، لا یعلمها الا هو جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ویعلم ما فی البر اللہ جانتے ہیں ما فی البر جو کچھ خشکی میں ہے، والبحر جو کچھ سمندر میں ہے، وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها اور کسی درخت کا کوئی پتا نہیں گرتا الا یعلمها مگر اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا حبۃ نہ کوئی دانہ
فی ظلمات الارض زمین کی تاریکیوں میں، ولا رطب ولا یابس اور نہ کوئی تر دانہ نہ کوئی خشک دانہ، الا فی کتاب مبین مگر وہ واضح کتاب میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ کیا مطلب؟ اندھیروں میں کوئی دانہ یا کوئی خشک یا کوئی تر جو کچھ ہے یہ کلی کتاب میں درج ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے، الا فی کتاب مبین مگر یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں موجود ہے۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ اولاً علم غیب کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا معقولات کے طور پر۔ اب وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ یہاں سے علم غیب کو ثابت کر رہا ہے علی سبیل المحسوسات، علی سبیل المحسوسات۔ دوسرا یہاں پر کچھ لطائف، یہاں پر بر کو مقدم کیا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ یہاں پر بر کو مقدم کیا بحر پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ انسان کا اکثر واسطہ بر سے ہوتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر بر کو مقدم کیا بحر پر۔ ولا رطب ولا یابس نہ کوئی تر نہ کوئی خشک، رت سے مراد متحرکن، رت سے مراد متحرکن، یابس سے مراد غیر متحرکن جس میں حرکت نہ ہو، یا رت سے مراد منبت جو اگنے والا ہو، یابس سے مراد غیر منبت جو اگنے والا نہ ہو۔ بعض حضرات نے اس کے معنی بیان کے معنوی طور پر کہ رت سے مراد لسان المومن، مومن کا زبان، اور یابس سے مراد لسان الکافر، کافر کا زبان، یا رت سے مراد العین الباکیہ وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رونے والے ہو، اور یابس العین الجامدہ وہ آنکھ جس میں رونے کے اثار نہ ہو۔ وَالَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ اللہ وہ ذات ہے يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ جو قبض کر لیتے ہے تم کو باللیل رات کو، وَيَعْلَمُ مَا جَرَاتُمْ بِالنَّارِ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما جراتم ما کسبتم جو کچھ تم کرتے ہو بالنار دن کو، ثم یبعثکم فیہ پھر اللہ تعالیٰ تم کو اٹھاتے اس میں، لیقضی اجل مسمی تاکہ فیصلہ کیا جائے ایک وقت مقرر کا، ثم الیہ مرجعکم پھر اسے اللہ کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، ثم ینبئکم بما کنتم تعملون پھر خبردار فرمائیں گے اللہ تعالیٰ تم کو ان اعمال پر جن کو تم کرتے تھے۔ توفا کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ سلاتا ہے، اور نوم کے ساتھ توفی کا لفظ ذکر کیا کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے النوم اخو الموت، نوم جو ہے یہ موت کا بھائی ہے، موت جیسا ہے، کیونکہ انسان میں دو روح ہوتے ہیں، ایک روحی حیات دوسرا روحی ادراک۔ جب آدمی سوتا ہے تو جو روحی حیات ہے وہ موجود ہوتا ہے، لیکن جو روحی ادراک ہے، تصرف کا جو روح ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اگر اللہ کسی کے بارے میں فیصلہ فرماتے کہ اس نے مرنا ہے تو جو روحی ادراک ہے اس کو وہاں پر روک لیتا ہے، اور جو روحی حیات ہے اس کو بھی نکال دیتا ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ دلیل عقلی، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وہی اللہ تعالیٰ القاہر فوق عبادہ مکمل اختیار رکھتا ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَافِظًا اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے علیکم تمہارے اوپر حافظتاً نگہبان فرشتے، حتی اذا جاءتکم الموت یہاں تک کہ جب آ جاتی ہے تم میں سے کسی ایک کو موت، توفت رسلنا تو روح لیتی ہے ان سے ہمارے فرشتے، ہم لا یفرطون اس میں کوتاہی نہیں کرتے، ثم ردوا الی اللہ پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا اللہ کی طرف، مولاہم الحق جو ان کا خالق ہے، حق جو ان کا خالق ہے، الحق کو یقینی طور پر برحق، الا لہ الحکم خبردار اسی اللہ کا فیصلہ چلتا ہے، وہ اسرع الحاسبین وہی اللہ جل حساب کرنے والا ہے۔ قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر من ینجیکم دلیل عقلی طرفی کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات البر والبحر خشکی اور تری کے تاریکیوں سے، تدعونہ تم اس ذات کو پکارتے ہو، تضرعا خفی عاجزی کے ساتھ اور آہستہ، لیکن انجانا من عذاب یہ کہتے ہو اگر ہمیں اللہ نے نجات دی اس مصیبت سے، لنکونن من الشاکرین ضرور بضرور ہو جائیں گے ہم شکر گزار میں سے۔ قل کہہ دیجئے پیغمبر اللہ ینجیکم منہا اللہ تمہیں اس مصیبت سے نجات دیتا ہے، ومن کل کرب دوسرے تکلیفوں سے بھی نجات دیتا ہے، ثم انتم تشرکون پھر تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ثم للاستبعاد
قل کہہ دیجئے پیغمبر والقادر یہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والا ہے علیہ اس بات پر ایبس علیکم عذابن کہ بیچ دے تمہارے اوپر عذاب من فوقکم تمہارے اوپر سے او من تحت ارجلکم یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے او یلبسکم شیعا یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ایک دوسرے سے لڑا دے ویذیق بعضکم بعضا او یلبسکم شیعا یا تمہیں مختلف ٹولیوں میں بانٹ کر ویذیق بعضکم بأسکم ویذیق اور چکا دے بعضکم تمہارے بعض کو باس بعض بعض کی طاقت بعض کو بعض کا مزہ چکا دے انظر کیف نصرف الآیات دیکھیے کس طرح ہم پیر پیر کر بیان کرتے دلائل لعلہم یفقہون تاکہ یہ لوگ سمجھے وکذب بہ قومک زجر جٹلاتے ہیں اس قرآن کو آپ کی قوم وہ الحق والی قرآن حق ہے قل کہہ دیجئے پیغمبر لست علیکم وکیل نہیں ہوں میں تم پر بھی وکیل ذمہ وار لکل نبی مستقر وسوف تعلمون ہر ایک خبر کے لیے مستقر ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے وسوف تعلمون ان قریب تم جان لوگے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ زجر بالتباعد عن مجالست اہل الشرک والبدع وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ جب دیکھے آپ ان لوگوں کو یخوضون فی آیاتنا جو ہماری آیتوں میں مشغول ہوتے ہیں باطل تعویلات کرتے ہیں فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ بس آپ ان سے اعراض فرمائیے حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ یہاں تک کہ وہ مشغول ہو جائے دوسری باتوں میں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ اگر شیطان آپ کو بلاٹ ڈالے فلا تقعد بعد الذکر پس آپ نہ بیٹھے آپ بعد ذکر یاداش کے بعد مال قوم ظالمین ظالم قوم کے ساتھ وما علی الذین نہیں ہے ان لوگوں پر یتقون جو ڈرتے ہیں من حساب ان کے حساب میں سے من شین کچھ بھی ولکن ذکرا لیکن نصیحت کرنا ہے لعلہم یتقون تاکہ یہ لوگ باز آئیں وذر الذین زجر اور تخویف اخروی وذر الذین چھوڑیے آپ ان لوگوں کو اتخذوا جنہوں نے بنا اپنے دین کو لعبا ولہوا کھیل و تماشا وغرتهم الحیات الدنیا دھوکے میں ڈالا ان کو دنیا کی زندگی نے وذکر بہ نصیحت کیجئے آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان تبصر نفس بما کسبت تاکہ ہلاک نہ کیجئے کوئی نفس ان اعمال کی وجہ سے جو اس نے کیے اے سلام من دون اللہ ولی ولا شفیع نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست نہ کوئی سوارشی وان تعدل کل عدل اگر چاہے فدیہ دے کل عدل مکمل طور پر لا یؤخذ منها اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اولئک الذین یہ ہے وہ لوگ ابسلوا جن کو ہلاک کیا جائے گا بما کسبوا وسبب ان اعمال کے جو انہوں نے کیے لهم شراب من حمیم ان کے لیے گرم کول تو پانی ہوگا پینا وعذاب علیم عذاب دردناک ہوگا بما كانوا یکفرون بسبب ان اعمال کے بسبب اس کے جو انکار کرتے تھے قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر ثمرہ دلائل ونفی شرک فی الدعاء قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر اندعو آیا میں پکارو من دون اللہ کے علاوہ ما اس کو لا ينفعنا جن کی عبادت ہمیں فائدہ نہیں دیتی ولا يضرنا اگر ہم عبادت نہ کریں تو ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا ونرد على عقابنا ہمیں لٹا دیا جائے گا على عقابنا اپنی ایڑیوں پر بعد از ہدانا اللہ بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے اگر ہم غیر اللہ کو پکارے تو اسلام سے الٹے پاؤ پھر جائیں گے مرتد ہو جائیں گے کالذی اس شخص کے طرح استہوت الشیطان فی الارض جس کو شیطان نے بہکایا اس زمین میں حیران اس حال میں کہ وہ حیران و تردد میں پھر رہا ہے لہو اصحاب یدعون الی ہدایتنا اس کے دوست سے جو انہیں بلاتے ہیں ہدایت کی طرف کیا جو ہمارے طرف قل کہہ دیجئے میرے پیغمبر ان ہدی اللہ یک اللہ کی ہدایت والہدی وہی کامل ہدایت ہے وامرنا لنسلم لرب العالمین ہمیں حکم کیا گیا ہے کہ تابعدار ہو جائے ہم لرب العالمین اس رب کے لیے جو تمام مخلوق کا پالنے والا ہے تو ایک ہادی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے لوگوں کو شیطان نے بہکایا ہے وہ انہیں کہتے اور یہ لوگ ہدایت کو فالو نہیں کرتے ہدایت کو چھوڑتے ہیں وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ مجھے حکم کیے گئے کہ قائم کرو نماز کو وَاتَّقُوا ڈرتے رہو اس اللہ سے وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اللہ وہ ذات ہے جس کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمینوں کو حق کے ساتھ وَيَوْمَ يَقُولُ اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کن موجود ہو جا فیکن بس وہ موجود ہو جائیں گے قول الحق اللہ تعالیٰ کی بات حق و سچ ہے وَلَهُ الْمُلْكُ اسی اللہ کے لیے سلطنت ہے ظاہری و معنوی طور پر یوم ينفخ فی الصور جس دن سور میں پھونکا جائے گا عالم الغیب والشہادہ وہی اللہ چھپی ہوئی باتوں کو ظاہری باتوں کو جاننے والا ہے وہ الحکیم الخبیر وہی اللہ حکمت والا ہے الخبیر خبردار ذات ہے یہاں تک عقلی دلائل مکمل ہو گئے کچھ عقلی دلائل باقی بھی ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر یہاں سے پھر
دلیل نقلی تفصیلاً ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ساتھ، اور پھر 17 انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر ہے اجمالاً۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔